بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ الله ميثاقكم النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما تحملن به ويصدقكم قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اس روپ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے عام طور پر اذکر فعل مقدر نکالا جاتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دیا میثاق النبیین انبیاء سے عہد یعنی اللہ نے جب انبیاء سے عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، یعنی اس وجہ سے کہ جو میں نے عطا کیا تم کو کتاب اور حکمت میں سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس ایک رسول جو تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور بھی ضرور اس پر کیا کرو، ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی کیا کرو گے، مدد کرو گے۔ تو یہ عہد اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سب نے اقرار کر لیا، یعنی اس کو قبول کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا آپ سب نے اقررتم یعنی اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا آپ سب نے میرے اس عہد کو قبول کر لیا۔ ہاں، اسری کا یہاں معنی یعنی میرے اس ذمے کو، میرے اس عہد کو کیا کر لیا، قبول کر لیا۔ قالوا اقررنا، ان تمام انبیاء نے جواب دیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا انا معكم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا رہو، گواہ رہو، اور میں بھی آپ تمام کے ساتھ کیا ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد کیا کرے، اعراض کرے، منہ پھیر لے، تو یہی لوگ ان میں سے ہوں گے، نافرمانوں میں سے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک عہد کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ عہد اللہ نے انبیاء سے لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مختلف اقوال ہے کہ یہ عہد کب لیا گیا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا، ٹھیک ہے، عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا گیا، اس وقت یہ کیا لیا گیا، یہ عہد لیا گیا۔ اور پھر ہر نبی کو جب بھیجا گیا تو دوبارہ اس عہد کی کیا ہوتی گئی، تجدید ہوتی گئی، دوبارہ اس عہد کی تجدید ہوتی گئی، یعنی ہر نبی نے اپنے دور میں اس عہد کو یاد دلایا۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ آ رہا ہے آیت میں ثم جاءکم رسول، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ثم جاءکم رسول، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ کہ رسول عام ہے، رسول سے مراد ہر نبی، یعنی ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ ان کے دور میں اگر ان کے بعد والے نبی آ جائیں تو وہ کیا کریں گے،
ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ تو یہ ہم نے کیا دیا کہ جو کہ وہ اس نبی کی پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اور دوسرا قول رسول میں یہ ہے کہ رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاص۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، اور ان انبیاء نے پھر اپنی قوموں سے یہ عہد لیا کہ وہ تمام لوگ کیا کریں گے کہ جب بھی وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو رسول میں دو قول ہو گئے، ایک تو یہ کہ عام ہے، یعنی ہر نبی سے یاد لیا گیا کہ وہ اگر ان کے دور میں کوئی نبی آ جائے، ایک یا ان کے دور کے بعد کوئی نبی آئے تو وہ اپنی امتوں کو اس چیز کی تعلیم کریں گے، تلقین کریں گے کہ وہ کیا کریں، اس نبی پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے سورۃ احزاب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ اور دوسرا قول یہ کہ رسول سے مراد خاص ہے کہ ہر نبی سے یاد لیا گیا اور انہوں نے آگے اپنی امتوں کو اس چیز کے بارے میں بتلایا کہ اگر وہ آخری نبی جب بھی مبعوث ہوں تو ان پر کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت ہوتے تو ان کے ذمے میری اطاعت کیا ہوتی، لازم ہوتی۔ یا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو باوجود یہ کہ وہ اپنے منصب رسالت پر جو ان کو پہلے سے ملا ہوا ہے اس پر کیا رہیں گے، برقرار رہیں گے، لیکن احکامات کے اندر وہ کس کی پیروی کریں گے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ رسول میں یہ دو قول ہیں۔ تو اب ان دونوں قولوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں اگر ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر نبی عام ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بتلایا کہ بعد والے نبی پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام انبیاء اصول کے اندر کیا ہوتے ہیں، متفق اور متحد ہوتے ہیں۔ اصول دین کے اندر تمام انبیاء کیا ہے، متحد۔ اور اگر دوسرا قول ہے اس صورت میں معنی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کو بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار ہیں تمام انبیاء۔ اور پہلے قول میں بھی یہ چیز داخل ہے، پہلے قول کے ضمن میں بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی اگر رسول سے مراد جب ہر نبی ہے تو انبیاء کی جماعت میں کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی پھر اس میں کیا ہوگا، ہر بعد والے نبی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوں گے، اس میں بھی شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، یعنی اس پختہ عہد لے لینے کے بعد جو کیا کرے، نافرمانیاں کرے، منہ پھیر لے، تو یہی لوگ کیا ہے، نافرمان ہیں، گنہگار ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا افغیر دین اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، وہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ اور کوئی دین ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی کیا ہے، فرما بردار ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہیں مخلوقات آسمانوں میں، والارض زمین میں، طوعا وکرہا، طوعا یعنی فرما برداری کرتے ہوئے، خوشی سے، وکرہا اور مجبوری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف کیا کریں گے، لوٹائے جائیں گے۔ یعنی تمام مخلوقات وہ سب کس کی فرما بردار ہیں، اللہ ہی کی فرما بردار ہیں۔
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب وہ لوٹائے جائیں گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، تو لہٰذا آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہم پر اتارا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اور جو اتارا گیا کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسحاق و یعقوب پر، والاسباطی، اور ان کی اولاد پر، یعنی ان کی اولادوں میں آگے جو انبیاء بنے ان پر جو چیز اتاری گئی. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور جو چیز دی گئی انبیاء کو، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، ہم ان تمام پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں کہ وہ کیا تھیں؟ وہ تعلیمات برحق تھیں اور سچی تھیں، اور ہر نبی کے زمانے تک ان پر ایمان لانا یعنی وہی کس کا مدار تھا؟ کامیابی. لا نفرق بین احد منہم، اور یہ ایمان ہم اس طور پر لاتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان کیا نہیں کرتے؟ فرق نہیں کرتے، یعنی اس طرح سے فرق نہیں کرتے کہ جس سے کسی نبی کی توہین لازم ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حکم کی کیا ہے؟ اسی کے حکم کے فرما برداری کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو لہٰذا اب جو کوئی بھی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں. ٹھیک ہے، اسلام کے دو معنی ہم نے پہلے کر لیے کہ اسلام سے مراد یعنی تمام انبیاء کے اصول، ٹھیک ہے، اور ایک وہ یہ کہ اسلام سے مراد خاص شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے دیں اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ یعنی اب پہلے ایمان لائے پھر کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی بھی دی کہ بے شک رسول کیا ہیں؟ برحق ہیں، سچے ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس پہنچی نشانیاں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بس اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے، نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم. تو یا ظلم سے مراد ناانصافی کرنے والے لوگ، یعنی پہلے ان کو پتہ تھا کہ یہ رسول سچے ہیں، برحق ہیں، لیکن جب وہ آ گئے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے لوگوں کی سزا، ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان پر کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ تو عذاب ان سے کیا کیا جائے گا؟ کم کیا جائے گا. ولا هم ینظرون، اور جس وقت کیا آ جائے گا یعنی ان کی مہلت پوری ہو جائے گی، اس وقت ان کو کیا نہیں دی جائے گی؟ مہلت بھی نہیں دی جائے گی. ہاں مگر وہ لوگ، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جو اپنی اس حالت سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، جو بعد میں کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. وَأَصْلَحُوا، اور سنور جائیں، اور کیا کر لیں؟ سنور جائیں، یعنی اپنی حالت کو بہتر بنا لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر کسی نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اپنی حالت کو درست کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں مزید بڑھتے گئے، لن تقبل توبتہم، یعنی اب وہ نافرمانی کے اس درجے پر پہنچ چکے کہ لن تقبل توبتہم،
اب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یعنی یہاں اس سے مراد کہ اگر وہ کوئی محض زبان سے رسمی طور پر توبہ کے کلمات کہہ رہے یا جس وقت وہ بالکل عذاب کو سامنے دیکھ لیں اس وقت کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، یا صرف زبان سے توبہ کریں اور ان کا دل ابھی بھی حق سے کس پر ہو؟ دشمنی پر ہو، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ گمراہ. ٹھیک ہے، اولئک اس میں اشارہ، پھر ہم ضمیر منفصل آ گئی تو یہ حسر پیدا ہوگی. یہی لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہے. یعنی ان کے دل دین حق کے بارے میں نفرت اور عداوت سے بھرے ہوئے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا، اب ان لوگوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ حالت کفر پر ہی قائم رہیں. ایک تو تھا نا کہ حالت کفر پر تھے پھر توبہ کر لی، ایک تھا حالت کفر پر تھے پھر ایمان لائے پھر دوبارہ حالت کفر کی طرف لوٹ گئے. اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ لوگ جو تمام عمر کفر کافر ہی رہے، ان الذین کفروا وماتوا، یعنی منکر انکار ہی کرتے رہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور انہوں نے وفات پائی، وہم کفار، اس حال میں وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ کافر ہی تھے نا، منکر ہی تھے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، یعنی زمین بھر کی مقدار سونا، زمین بھر کی مقدار سونا. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اول تو اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوگی. اگر اس کو قدرت حاصل ہو بھی جائے اور وہ زمین بھر کی مقدار سونا بھی دے دے، اگرچہ وہ کیا کرے؟ اس کو فدیہ دے دے، یعنی اپنی عذاب سے بچنے کے لیے، اپنی سزا سے بچنے کے لیے. اولاً تو کر ہی نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ فرمانے ایسا ہو بھی جائے، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کہ وہ زمین بھر کی مقدار کیا کرے؟ سونا دے دے. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اس کو وہ کیا کرے؟ اپنی جان بخشی کے طور پر فدیہ دینا چاہے. فَلَن يُقْبَلَ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، ہاں یہ صرف اس صورت میں ہے جو کہا جا رہا ہے نا، اگرچہ وہ کیا کرے؟ زمین بھر کی مقدار سونا بطور فدیہ کے بھی دے دے، حالانکہ وہ کیا نہیں ہوگا؟ اولاً تو وہ قادر ہی نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہاں تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں تو اس کے پاس. اگر اللہ تعالیٰ فرمانے اگر اس کو یہ اختیار ہو بھی تو پھر بھی کیا نہیں کیا جائے گا؟ فَلَن يُقْبَلَ، یعنی یہ اس تقدیر پر کلام ہو رہا ہے. فرض کرتے ہو اگر اس کو یہ اختیار دیا جائے پھر بھی کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہو.